الحمدللہ آپ حضرات نے پہلا پارہ سورہ بقرہ کی 101 آیات کی تفسیر الحمدللہ سماعت فرما لی ہے۔ آج انشاءاللہ تعالیٰ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 سے آگے تفصیل بیان ہوگی۔ سب سے پہلے اس آیت مبارکہ کا خلاصہ اور مفہوم عرض کروں گا، پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر میں جو باتیں عرض کی جائیں گی۔ جو لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہودی تھے، مدینہ طیبہ میں رہتے تھے، ان میں جادو کا بڑا چرچا تھا اور جادو سیکھنے کا ان کو ایک بڑا شوق تھا اور جادو سیکھتے تھے وہ۔ اسی وجہ سے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو کیا تھا، جس جادو کو توڑنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آخری 2 صورتیں نازل فرمائی جن کو معوذتین کہتے ہیں۔ تو یہ صورتیں آخری اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی۔ تو یہودی جادو بڑے شوق سے سیکھتے تھے اور جادو کے اندر بہت زیادہ انہیں رغبت تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ جادو کے ساتھ انہیں رغبت یہ تھی کہ انہوں نے ایک غلط عقیدہ اپنے دلوں میں بنایا ہوا تھا، اور پھر اس کے بعد انہوں نے وہ اپنا عقیدہ تورات کے اندر بھی داخل کر دیا، کیونکہ ظاہر بات ہے تورات میں تبدیلی یہ تو کرتے رہتے تھے نا، ہے جی۔ تو ان کا عقیدہ یہ تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جو اللہ کے نبی تھے، انہیں بڑی بادشاہت حاصل تھی، ہے جی۔ تو جنات بھی ان کے قبضے میں، ہوائیں بھی، چرند بھی، پرند بھی۔ تو وہ کہتے تھے کہ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو حکومت اتنی بڑی کی ہے تو یہ جادو کے زور پر کی ہے۔ تو نعوذ باللہ سلیمان علیہ السلام کو جادوگر ثابت کر دیا، کہتے تھے کہ وہ جادو کے ذریعے انہوں نے اتنی بڑی حکومت چلائی۔ اور علاوہ ازیں انہوں نے یہ بھی تورات میں لکھ دیا تھا کہ سلیمان علیہ السلام نے اپنے عمر کے آخری حصے میں بتوں کو بھی پوجا تھا۔ نعوذ باللہ یہ بھی سلیمان علیہ السلام کے بارے میں انہوں نے ایک کفری عقیدہ وہ اپنے تورات میں داخل کر دیا۔ تو چونکہ ان کا جو نظریہ تھا وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں غلط نظریہ تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں، اگرچہ یہ قرآن پاک تو ہمارے پیغمبر امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نازل ہوا ہے، لیکن انبیاء علیہ السلام سارے معزز ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف یہ جو مشرکانہ ان کے عقیدے کو وہ منسوخ کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس کا رد فرمایا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ نے صفائی یہاں پر بیان فرمائی۔ تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بادشاہت کے زمانے میں تو شیاطین جو تھے، انہوں نے اس طرح کی چیزیں وہ ان کے زمانے کے اندر پھیلائی تھیں۔ مطلب ہے کہ جادو کرنا اور جادو کے بارے میں لوگوں کو سکھانا، تو یہ شیاطین نے یہ کام کیا تھا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ کام نہیں کیا، یہ شیاطین کا کام تھا۔ انہوں نے یہ کام کیا کہ انہوں نے جادو کے بارے میں بہت زیادہ لوگوں کو یعنی باتیں بتائیں اور جادو کو بہت زیادہ پھیلایا۔ تو اس کے بعد جس وقت کے شیاطین نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جادو کو پھیلایا، اور اس کے بعد جادو لوگوں میں بہت عام ہو گیا، اگرچہ اس سے پہلے بھی جو لوگ تھے وہ جادو میں دلچسپی لیتے تھے، جیسے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادو بڑے عروج پہ تھا، اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو معجزات عطا فرمائے، تو ان میں سے ایک معجزہ یہ بھی تھا کہ جادوگر اس کے سامنے بے بس ہو گئے تھے، اور اسی وجہ سے جب میدان کے اندر فرعون ان جادوگروں کو ہزاروں کی تعداد میں لے کر آیا تو وہ سارے ہار گئے اور سب سجدے میں گر گئے، ان کا دیا آمنا برب موسیٰ و ہارون۔ اس زمانے میں بھی لوگ جادو سیکھتے تھے۔ اس کے بعد سیدنا صالح علیہ السلام کو بھی لوگوں نے کہا تھا انما انت من المسحرین، کہ نعوذ باللہ آپ پر تو جادو ہو گیا۔ لیکن سیدنا سلیمان علیہ السلام کے بارے میں شیاطین نے ان چیزوں کو بہت زیادہ پھیلایا، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے زمانے میں یہ کیا کہ وہ جتنی ان کی کتابیں تھیں جادو کے بارے میں لکھی ہوئیں، وہ ساری آپ نے لے کر ایک جگہ دفن فرما دیا، اپنے تخت کے نیچے ان سب کو دفن کر دیا تاکہ لوگوں کی توجہ ادھر سے ہٹ جائے۔ لیکن بعد میں پھر شیاطین نے ان باتوں کو بہت زیادہ پھیلایا۔ تو اب ہوا یہ کہ عام لوگوں کے سامنے معجزے میں اور جادو میں فرق کرنا مشکل ہو گیا کہ معجزے میں اور جادو میں کیا فرق ہے، کیونکہ جادوگر بھی ایک ایسی چیز دکھاتا ہے کہ جو عام لوگ اس کو نہیں دکھا سکتے۔ جادوگر بھی ایک ایسی چیز دکھاتا ہے نا جو عام لوگ نہیں دکھا سکتے، جیسا کہ مدینہ کے اندر ایک بڑا کافر تھا ولید بن عقبہ، اس نے ایک جادوگر رکھا ہوا تھا، جادوگر۔ تو وہ روزانہ صبح کو تماشا لگاتا، ایک بندے کو کھڑا کر کے نا تو اس کا سر نظر آتا، اس کا سر اتر گیا، پھر اس کے بعد جادو کرتا تو وہ سر جھٹ جاتا۔ تو یہ روزانہ نا وہ تماشا لگاتا لوگوں میں۔ تو ایک مہاجر صحابی تھے، تو انہوں نے یہ کیا کہ جس وقت اس کے تماشے کا ٹائم تھا نہ لگانے کا تو تلوار لے کر آ گئے۔ جو اس نے تماشا شروع کیا تو اس کے گردن اتار دی اور کہا اب ذرا اپنی گردن ذرا جوڑ کے دکھانا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ لوگوں کے گردنیں تو جوڑتا ہے، اب اپنی گردن نہیں جوڑ کے۔ آج اس وقت بہت ساری ویڈیو ایسی آ رہی ہیں،
اس کے بارے میں بھی لوگ پوچھتے ہیں جی اس کی حقیقت کیا ہے. تو ایسے کئی انگریز وہ ایسی ویڈیو بناتے ہیں کہ جس میں ایک بندے کا بظاہر نیچے والا دھڑ الگ ہو جاتا ہے، اوپر والا الگ ہو جاتا ہے، ایک بندہ ادھر چلا جاتا ہے کدھر، پھر اس کو آپس میں جوڑ دیتے ہیں. تو یہ بھی سب جادو ہے اور یہ اس کی کوئی حقیقت نہیں. انشاءاللہ وہ جادو کی جب آپ حقیقت سنیں گے تو پھر انشاءاللہ یہ باتیں سمجھ آئیں گی. تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ انہوں نے شیاطین نے بہت زیادہ کفر پھیلایا اور یہ جادو کو پھیلایا. تو اس کے بعد لوگوں کے لیے مشکل ہو گیا فرق کرنا بھی معجزے میں اور جادو میں کیا فرق ہوتا ہے. جادوگر بھی ایسی چیز دکھاتا ہے جو عام لوگ نہیں دکھا سکتے اور نبی بھی ایسی چیز دکھاتا ہے. تو فرق کیا ہے؟ تو اللہ رب العالمین نے لوگوں کو جادو کی حقیقت سمجھانے کے لیے 2 فرشتے ہاروت اور ماروت اس بابل شہر میں جو عراق کا بڑا مشہور شہر ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائے تاکہ وہ لوگوں کے سامنے اس چیز کی حقیقت واضح کریں کہ نبی کا معجزہ کیا ہوتا ہے اور جادوگر کا جادو کیا ہوتا ہے، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے. مقصد کیا تھا؟ لوگوں کو گمراہی سے بچانا. اور یہ کام نبیوں سے نہیں لیا گیا کیونکہ نبی کے مناسب نہیں تھا کہ وہ لوگوں کو جادو کی حقیقت سمجھاتے، ورنہ لوگ نعوذ باللہ نبیوں کے بارے میں بھی ایسے بات کہہ دیتے. لہٰذا اس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتے ہاروت اور ماروت وہ بابل شہر میں اتارے اور انہوں نے آ کر لوگوں کو جادو کی حقیقت بتائی. تو ساتھ ان فرشتوں نے پھر یہ بھی لوگوں کو کہہ دیا تھا کہ بھئی ہم تمہیں جادو کی حقیقت تو بتائیں گے لیکن یہ یاد رکھنا کہ ہم اللہ کی طرف سے آزمائش مان کے آئے ہیں. ایسا نہ ہو کہ ہم تو تمہیں اس لیے بتائیں کہ تم اپنا بچاؤ کرو لیکن تم وہ کلمات یا جادو کے وہ چیزیں سیکھ کے تو آگے لوگوں کے اوپر وہ جادو کرنا شروع کر دو. ہیں جی ایسا نہ کرنا، صرف ہم سے اس لیے سیکھنا تاکہ تمہیں جادو کی حقیقت پتہ چلے اور تم خود اس جادو سے بچ سکو، اس کی گمراہی سے بچ سکو. اس وجہ سے ہم سکھاتے ہیں اور اللہ نے ہمیں آزمائش کے لیے بھیجا ہے. اس کی مثال بالکل ایسے سمجھیں کہ جیسے کوئی بہت بڑا عالم ہے، وہ اپنے کسی شاگرد کو یا کسی آدمی کو یہ کہتا ہے کہ یار اس وقت بہت سارے گمراہ قسم کے لوگ اپنے عقائد پھیلا رہے ہیں، تو میں تمہیں ان عقائد کے بارے میں بتاتا ہوں کہ ان کے کیا کیا عقیدے ہیں، ان کی حقیقت کیا ہے. تو وہ بتاتا ہوں اس لیے ہے کہ ان غلط عقائد سے تم بچو. تو اب وہ خدا نخواستہ وہ بدبخت ایسے کرے کہ ان عقائد کو سیکھ کے تو خود ہی ان عقائد کا چرچا کرنا شروع کر دے، ان عقائد کو پھیلانا شروع کر دے. تو اللہ فرماتے ہیں لوگوں نے بھی ایسے کیا. کبھی فرشتے تو آئے تھے لوگوں کو حقیقت بتانے کے لیے کہ بھئی یہ اس طرح جادو کیا جاتا ہے، اس کے پیچھے یہ اسباب ہوتے ہیں، اس کے پیچھے یہ حقیقت ہوتی ہے. کبھی اس کی حقیقت بدل جاتی ہے، کبھی نہیں بدلتی، لوگوں کی آنکھوں پر جادو ہوتا ہے، بہت ساری باتیں. تو بھئی لہٰذا یہ سمجھو کہ نبی کا جو معجزہ ہوتا ہے اس میں براہ راست اللہ کی طاقت ہوتی ہے. کس کی طاقت ہوتی ہے؟ اللہ کی. تو جو جادو ہوتا ہے اس کے پیچھے شیاطین کی جو ہے نا وہ طاقت ہوتی ہے اور خفیہ ہاتھ ہوتا ہے. تو یہ ساری باتیں تو لوگوں نے کیا کیا کہ وہ جادو سیکھ کے تو آگے اس کا استعمال غلط شروع کر دیا، غلط شروع کر. اسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہوں نے کیا کیا فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ. پھر اس کے ذریعے خامد اور بیوی میں تفریق کرنا شروع کر دی، نفرت ڈالنا شروع کر دی. اب یہاں پر ایک بات مفسرین نے لکھی ہے کہ وہ لوگ اس جادو کے ذریعے خامد بیوی میں تفریق کرتے تھے اور یہ شیطان جو ہوتا ہے نا اس چیز سے بہت خوش ہوتا ہے کہ خدا نخواستہ کسی خامد اور بیوی کے اندر لڑائی ہو جائے، ان میں جھگڑا ہو جائے، ان میں دوری ہو جائے. اس سے شیطان بڑا خوش ہوتا ہے لیکن اللہ پاک سے خوش نہیں ہوتا. جیسے حدیث میں آتا ہے نا کہ بھی شیطان اپنا تخت سمندر پر بچھاتا ہے، پھر اپنے کرندوں کو آبادی میں بھیجتا ہے کہ جاؤ لوگوں کو گمراہ کرو. پھر اس کے بعد جو وہ لوگ واپس آتے ہیں اور آ کر بتاتے ہیں وہ شہر کے جو پرندے ہوتے ہیں کہ ایک کہتا ہے میں نے آج یہ فلاں کو گمراہ کیا، میں نے فلاں کو گمراہ کیا. تو وہ کہتا ہے تم نے کوئی بڑا کام نہیں کیا. پھر اس کے بعد ایک شیطان آگے یہ کہتا ہے کہ آج میں نے فلاں خامد اور بیوی کے درمیان جھگڑا ڈال دیا، لڑائی ڈال دی، ان میں نے جدائی کر دی ہے. تو وہ پھر اٹھ کے اس کو ملتا ہے اور کہتا ہے تو نے بہت بڑا کام کیا. کیونکہ جب خامد اور بیوی کے درمیان لڑائی جھگڑا ہو جائے میرے بھائی اس سے کئی آگے فتنوں کے دروازے کھلتے ہیں، حتیٰ کہ قتل و غارت کے بھی دروازے کھلتے ہیں اور معاشرے کے اندر ایسی برائیاں پیدا ہو جاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے جو انتہائی خطرناک ہوتی ہیں. تو لہٰذا لوگوں کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے اور خامد اور بیوی کو حد الامکان کوشش کرنی چاہیے کہ ان کے درمیان لڑائی جھگڑا نہ ہو، تفریق نہ ہو. یہ شیطان کا کام ہوتا ہے اور شیطان اس سے راضی ہوتا ہے. شیطان اس سے کیا ہوتا ہے؟ راضی اور بڑا خوش ہوتا ہے. تو اس کے بعد ارشاد فرمایا اللہ رب العالمین نے کہ وہ ان لوگوں نے جادو کو سیکھ کے اس کا استعمال غلط کرنا شروع کر دیا. تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ انہیں یہ بات معلوم ہے یہودیوں کو کہ جو بندہ جادو کو اختیار کرے گا قرآن کے مقابلے میں، اس کے مقابلے میں قرآن پاک کے مقابلے میں، اللہ کی کتاب کے مقابلے میں جو جادو کو اختیار کرے گا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اسے آخرت میں اللہ کی طرف سے کچھ بھی رحمت میسر نہیں آئے گی، کچھ بھی اسے نہیں ملے گا. تو اللہ پاک فرماتے ہیں انہوں نے بہت برا کام کیا کہ قرآن کے مقابلے میں جادو کو اختیار کر لیا. اور آپ بتائیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے کیا کیا؟
قرآن پاک کو اختیار کیا، قرآن پاک کو پڑھا، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ نے جو تاثیر رکھی ہے میرے بھائیوں وہ دنیا کے کسی اور کلام کے اندر ہے ہی نہیں ہے۔ صرف یہ ہے کہ ہمارے مزاج ابھی وہ نہیں بنی، ہماری روحانیت وہاں تو ابھی آپ نے سابقہ واقعہ سنا نا، جادوگر کا سر اتار دیا، کہا ابھی جوڑ کے دکھانا اپنا سر۔ مولانا مسعود اظہر صاحب 6 سال تک انڈیا کی جیلوں میں رہے ہیں جی، جو مجاہدین کی امیر ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ان جیلوں میں بڑے بڑے جوگی آتے، ہندوؤں کے بڑے بڑے جادوگر آتے، لیکن کہتے ہیں کہ الحمدللہ ہم نے قرآن کے سامنے ان کے جادو کو ٹوٹتے ہوئے دیکھا ہے، بھاگتے ہوئے دیکھا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ لیکن ہمیں کیسے بات سمجھ آئے گی؟ ہمارے پاس اتنا بھی ٹائم نہیں ہوتا کہ آدھا سے بارہ تلاوت کر لیں، تو ہمیں یہ بات سمجھ اس وقت آئے گی جب ہم قرآن کے لیے ٹائم دیں گے، وقت دیں گے، قرآن سے ہماری محبت ہوگی، عشق ہوگا، پیار ہوگا، پھر ہمیں سمجھ آئے گی کہ اللہ کے کلام میں کتنی تاثیر ہے۔ اچھا، یہ تو میں نے خلاصہ حضرات کی خدمت میں عرض کیا۔ اب دوسری بات یہ سمجھ لیں کہ بعض لوگوں کے اندر ایسی روایات مشہور ہیں اور وہ لوگ بیان کرتے ہیں کہ جو روایات اسرائیلی ہیں، یہودیوں کی بیان کی ہوئی ہیں، اور ہمارے اہل سنت والجماعت مفسرین نے باقاعدہ اپنی تفسیروں میں لکھ دیا ہے کہ یہ روایات جھوٹی ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ آپ اس لیے سامنے اس لیے بیان کروں تاکہ پتہ چلے کہ ان روایات کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں یہودی، انہوں نے جو روایت بنائی ہے کہ یہ 2 فرشتے تھے، تو بھئی اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمائش کے لیے دنیا میں بھیجا، ان کے ساتھ انسانی خواہشات لگا دی، تو اس کے بعد جب یہ دنیا میں آئے تو ایک زہرا نامی عورت تھی، زہرا تو زہرا، تو اس کے اوپر یہ عاشق ہو گئے، تو انہوں نے گناہ کر بیٹھے، شراب پی لی، گناہ کر بیٹھے، تو اس کے بعد پھر اللہ پاک نے فرمایا کہ اب دیکھو تم امتحان میں ناکام ہو گئے ہو، اب یہ بتاؤ کہ دنیا میں سزا چاہتے ہو یا آخرت میں؟ تو انہوں نے کہا کہ یا اللہ ہم دنیا کے اندر ہی سزا چاہتے ہیں، تو انہیں کنویں کے اندر لٹکا دیا گیا اور ابھی تک وہ عذاب کے اندر ہی گرفتار ہیں۔ تو اس طرح کی جو روایات ہیں میرے بھائیوں، وہ قرآن پاک کی جو اصولی باتیں ہیں اور نبی علیہ السلام کی جو فرامین ہیں ان سے ٹکراتی ہیں، لہٰذا ان روایات کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے دلائل کے ساتھ اور بڑی تفصیل کے ساتھ ان کو رد فرما دیا ہے۔ بعض لوگوں میں اس طرح کی روایات مشہور ہیں اور وہ بیان کرتے ہیں، کیونکہ فرشتے جو ہے نا ان کے بارے میں قرآن نے ایک اصولی بات کہہ دی ہے، لا یعصون اللہ ما امرهم، وہ اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، ویفعلون ما یؤمرون، اور وہ وہی کام کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے، کیونکہ فرشتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ خواہشات رکھی نہیں ہیں۔ بات سمجھا کہ اسی وجہ سے فرشتوں کو نبی بنا کے نہیں بھیجا گیا، بلکہ انسان کو انسانوں کے لیے نبی بنا کے بھیجا گیا تاکہ ان کے لیے نمونہ بن سکے، ان کے لیے نمونہ بن سکے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں میرے بھائیو، ان کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اور اس طرح کی جو روایات ہیں وہ قطعاً قابل اعتبار نہیں ہوتی، تو یہ یہودیوں کی پھیلائی ہوئی باتیں ہیں۔ اچھا، اب اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ جو سیدنا حضرت سلیمان علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ نے پاکیزگی اور طہارت بیان فرمائی ہے، اس سے میرے بھائیو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ہر علم، ہر بات وہ سیکھنے والی نہیں ہوتی۔ آج بھی کئی لوگ ایسے ہیں جن کو بڑا شوق ہوتا ہے جادو سیکھنے کا، جنات کو قبضہ کرنے کا، ہے جی۔ تو ایک مرتبہ ایک بندہ نے مجھے بھی فون کیا اور کہا جی میں آپ کے پاس آ رہا ہوں، کھاریاں سے مجھے ایک بندے نے فون کیا۔ میں نے کہا کیوں؟ کہتا جی میں نے آپ سے طریقہ سیکھنا ہے کہ جنات کو کیسے اپنے قبضے میں لیا جاتا ہے۔ میں نے کہا بھائی میں الحمدللہ پڑھا بھی ہوں، لیکن میں نے تو آج تک اس کے بارے میں سوچا بھی نہیں ہے، اور تو ایک عام دنیا دار بندہ ہے، تو یہ کیسے تو نے سوچ لیا؟ پھر اس کو میں نے اس کے نقصانات بتائے کہ اس کے اندر یہ نقصانات ہیں اور یہ ہر بندے کے بس کا کام نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ معاف فرمائے، آج ہمارے معاشرے میں بہت سارے لوگ ہیں جو جادو کو بڑی شوق سے سیکھتے ہیں اور جادو کے ساتھ انہیں بڑی رغبت ہوتی ہے۔ تو یہ یاد رکھیں، جو بندہ جادو سیکھتا ہے نا، پہلے نمبر پر تو بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ بات سمجھا رہی ہے؟ اور اس کے فوائد میرے بھائیوں قطعاً نہیں ہوتے۔ ممکن ہے دنیا میں اسے تھوڑا سا کوئی فائدہ مل جائے، بظاہری طور پر مالی فائدہ مل جائے، لیکن اس کا دنیا اور آخرت کے اعتبار سے بہت زیادہ نقصان ہے۔ تو یہودی اس چیز میں دلچسپی لیتے تھے، حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف انہوں نے اس چیز کی نسبت کی، تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں ان کی تردید فرمائی۔ باقی انشاءاللہ اس آیت کی تفسیر میں اور بھی کچھ باتیں ہیں، وہ انشاءاللہ حضرات کی خدمت میں عرض کی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی، سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔